دھمکیاں تو دیتے ہیں بہت بڑی بڑی کہ ایران کو ناکوں چنے چبوا دیں گے، پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیں گے، وہ ہماری تمام شرائط مانیں. لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ پہ؟ اصل میں گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی فوج کی جو سیلز ہیں، ان کے جو کمانڈوز ہیں، ایلیٹ کمانڈوز، وہ ہار گئے ہیں. اور کس سے ہار گئے ہیں؟ ایرانی پولیس سے ہار گئے ہیں. ایرانی ایک پولیس ہے جو اسپیشلائزڈ ان کا یونٹ ہے ایرانی پولیس کا، اس کو فراجہ کہتے ہیں. فراجہ کے جو اہلکار ہیں انہوں نے امریکی فورسز سے سب سے پہلے اصفہان میں جو گراؤنڈ انویژن ہوا اس کو روکا، ان کے ساتھ کامبیٹ سچویشن میں رہے بہت دیر تک، اور اس کے بعد ان کے پاس پاسداران انقلاب کی مدد پہنچ گئی جو ان کے فوجی ہوتے ہیں ایران کے، اور وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ایرانی پولیس کی مدد کی اور ان کے ساتھ لڑے. تو ایک بہت بڑا جو مثالی کارنامہ ایرانی پولیس نے انجام دیا وہ یہ دیا کہ انہوں نے سب سے بڑا ریکارڈ جو ہے وہ دنیا کا اپنے نام کر لیا. ایرانی پولیس نے 2 امریکی طیارے مار گرائے، اور اس کو ایرانی میڈیا کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے مختلف آفیشلز کو کہ جو فراجہ ہیں، یعنی اسپیشلائزڈ جو ایلیٹ فورس ہے اس کی، ایرانی پولیس کی، وہ سب سے پہلے اس نے رسپونڈ کیا اس اطلاع پہ کہ دشمن ہماری سرزمین کے اندر آ گیا ہے اور ایک ریموٹ لوکیشن پہ آ گیا ہے. اور ریموٹ لوکیشن میں اصفہان میں جب وہ آئے اور طیاروں کے ذریعے یو ایس سیلز پہنچے، تو جو طیارے ابھی فضا میں تھے کہ ان کو جو کنونشنل توپیں ہیں ان سے نشانہ بنایا گیا، اور ایرانی پولیس نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی. ایرانی پولیس کی شدید فائرنگ سے کچھ طیاروں کو بہت ہی شدید نقصان پہنچا. وہ ابھی فضا میں تھے، ابھی زمین پہ نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ زمین پر آئے تو وہ تباہ ہو گئے، اور ان میں سے 2 طیارے کم از کم جو ہے وہ ایران کی فراجہ فورس جو تھی، پولیس فورس، اس نے تباہ کیے. تو یہاں پہ جب یہ اترے تو اس کے بعد فراجہ کے جو اہلکار تھے وہ یہاں پہ پھیل گئے پورے اصفہان کے اس پورے علاقے میں، اس ڈیزرٹ میں، اور انہوں نے ڈیزرٹ میں پھیل کر صحرا کے اندر یہ دیکھا کہ کون کون سے طیارے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں سے کیا کیا سامان نکلا ہے. انہوں نے بہت سارا فوجی ساز و سامان ان طیاروں سے برآمد کیا. بہت سے طیاروں کو کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہ ان کو امریکی فورسز کے اہلکاروں نے آپریشن کے دوران اس وقت تباہ کر دیا جب انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ اب یہ یہاں سے ٹیک آف نہیں کر سکیں گے اور یہ یہیں پہ رہیں گے، دشمن کی ٹیریٹری میں ہی رہ جائیں گے. تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ ہو، وہ اس کو پڑھ نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں بہت ساری چیزوں کو، تو اس کو یہیں پہ تباہ کر دیا جائے تاکہ ایران اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے. لیکن یہ پوری طرح تباہ بہت سی چیزیں ہونے میں کامیاب وہ نہیں ہو سکے تباہ کرنے میں، اور بہت سے ڈاکیومنٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، بہت سی آئی ڈیز ایسی تھیں جو وہاں سے مل گئیں، اور اس سے پتہ چلا کہ اس کو چلانے والے جو تھے، جو اڑانے والے تھے ان طیاروں کو، ان میں سے خاتون پائلٹ بھی تھیں. اس کے علاوہ اس میں بہت سے ایسے دستاویزات بھی وہاں سے ملے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشن کیا تھا، اور مشن جو تھا وہ کسی پائلٹ کو چھڑانے کا، بچانے کا نہیں تھا، اس کو ریسکیو کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ یورینیم افزودہ کرنے والی جو جگہ تھی وہاں پہنچنا تھا، اور وہ اصفہان کے قریب بھی تھی موجود مبینہ طور پہ. اور اس کے علاوہ جو اصفہان کے قریبی جو نتنز کا علاقہ ہے، جو ہمیشہ سے بہت ہی خاص جو نظر میں رہا ہے پوری دنیا کے، اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ نتنز کو اگر تباہ کر دیا جائے تو ایران کی یورینیم افزودگی کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اس کی ایٹمی طاقت بننے کی کا جو خواب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور اسی لیے ہم نے دیکھا بھی کہ گزشتہ جو اسرائیل اور ایران وار ہوئی تھی اس میں بھی امریکہ نے اپنے جو B-2 بمبار طیارے ہیں اس سے بھی حملہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ نتنز میں ہم نے حملہ کیا ہے، اور جو فیسلٹی ہے نیوکلیئر ایران کی اس کو ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا، اور ایران اب کبھی بھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکے گا. لیکن اس کے بالکل ایک ہی سال بعد امریکہ کو یہ خیال آیا، 6 مہینے بعد ہی تقریباً، کہ جو ایران ہے وہ تو ابھی بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، اور اگر اس نے دھماکے کر دیے تو وہ ایک ایٹمی طاقت بن جائے گا، اور ہم اس کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہر بات سے ہر تھوڑے دن کے بعد مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور اس کو انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، نہ ان سے کوئی دنیا جواب مانگتی ہے، کیونکہ دنیا کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی بات کی جائے گی تو وہ بجائے اس کے کوئی ایک معقول جواب دیں، وہ مذاق اڑانے پہ آ جائیں گے، یا بدتمیزی کرنے پہ آ جائیں گے، یا ڈانٹنے پہ آ جائیں گے، جس سے جو دنیا میں کسی بھی ملک کا وقار ہے وہ مجروح ہو سکتا ہے. کیونکہ ان کی لینگویج بھی کچھ 2 دن پہلے دیکھی جا چکی ہے، جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی ایک ٹویٹ، جس کو ڈاٹ کر کے پڑھتے رہیں گے آپ، کیونکہ اس میں گالیاں ہیں، اور اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، کسی کو سنانا شروع کریں گے تو بار بار آپ کو بیپ لگانی پڑے گی. تو یہاں پہ جو
کیا گیا حملہ اصفہان کے اندر امریکہ کی جانب سے، وہ حملہ بالکل ناکام ہو گیا۔ یورینیم افزودہ کرنے کی، یورینیم کو اٹھا کے لے جانے کی جو کوشش تھی وہ بری طرح فلاپ ہو گئی، اور ایک ہالی ووڈ فلم کی طرح جو سین کریٹ کر کے یہ لوگ آئے تھے امریکہ کی جانب سے، ان کی فورسز وہ بری طرح ناکام ہو گئیں، اور یہ وہی فوجی قیادت جس کو انہوں نے 8 جرنیلز کو 2 روز پہلے فارغ کر دیا، ملٹری سے نکال دیا، جبری طور پہ ریٹائر کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ پلیز آپ ایرانی سرزمین پہ قدم مت رکھیے گا، کیونکہ ان کی تیاری بہت زیادہ ہے اور ان سے آپ نہیں لڑ سکیں گے، اور آپ وہاں سے واپس نہیں لا سکیں گے کوئی اپنے فوجیوں کو۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ بہت سارے جو امریکی فوجی ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، وہ جو زمین پہ اترے تھے، اصفہان کی زمین پہ اترے تھے، طیاروں کے ذریعے آئے تھے US سیل سے، اور ان میں سے بھی بہت سے واپس نہیں جا سکے، اور اس کو بھی ابھی کنفرم ہونا ہے۔ لیکن جو ایرانی پولیس ہے فراجہ، اس نے دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اپنا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے کہ وہ US سیل سے لڑی، دنیا کی سپر پاور سے ایرانی پولیس لڑی، اور ان کی بھی جو ایلیٹ کمانڈوز تھے ان سے ایرانی پولیس فراجہ نے لڑائی کی، اور نہ صرف لڑائی کی بلکہ 2 ان کے بڑے طیاروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اس حد تک کہ ان کو بعد میں تباہ کر دیا گیا، وہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ ایرانی سرزمین پہ ان کے جو پرخچے ہیں وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اٹھایا گیا ہے، اور ان کی تصاویر پوری دنیا نے دیکھی ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کس زون میں آئے تھے اور ان کو کتنا یقین تھا اپنی کامیابی کا، اور جب وہ یہاں اترے تو ایرانی پاسداران انقلاب جو ایران کی فوج ہے اس سے تو مقابلہ بہت بعد میں ہونا تھا، ان کا مقابلہ ایرانی پولیس سے ہوا، اور ایرانی پولیس نے ان کو ہرا دیا اور ان کے طیاروں کو نقصان پہنچایا، ان سے بہت دیر تک نمٹتے رہے، ان کو انگیج کیا اور بہت سکسیسفلی انگیج کیا، یہاں تک کہ فوج آ گئی، اور فوج نے پھر اپنے طریقے سے ان سے نمٹا، اور اس کے بعد جب پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ کس طرح اصفہان کی مٹی قبرستان بن گئی، امریکی طیاروں کا 12 طیارے جو ہیں وہ راکھ ہو گئے، $800 ملین کا ایک نقصان ہوا، یہ کہہ کے کہ ایک $50 ملین کے ٹرین پائلٹ کو اٹھانے کے لیے لائے تھے وہ، اور $800 ملین پھونک کے چلے گئے۔ یہ ایک ناکام ترین فوجی آپریشن تھا جس کی بہت سے جگہوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جسٹیفیکیشنز دیتے رہے کہ ہم نے 155 طیارے بھیجے اور وہ وہاں گئے، انہوں نے کامیاب آپریشن کیا اور وہ اپنے فائٹر پائلٹ کو بچا کر لے گئے، لیکن وہ فائٹر پائلٹ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، وہ کون سے اسپتال میں ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ آخری اطلاعات یہ تھیں کہ جب وہ ایرانی سرزمین پہ تھا تو وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں تھا، اس کی حالت تشویشناک تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مر چکا تھا، اور یہ سارا آپریشن جو تھا یہ سب ڈرامہ ہے اس کو بچانے کا، کیونکہ US کو خود بھی پتہ تھا کہ وہ بچا نہیں ہے، اور یہ بھی میڈیا رپورٹس تھیں بہت سارے جگہوں پہ، یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا بہت سے حلقوں میں کہ ان کے فوجی کو بچانے سے زیادہ اس کو مارنے کا آپریشن تھا، ایک ٹارگٹ کلنگ کا پروسیس تھا جس کو فالو کیا تھا اس پروسیجر کو، تاکہ وہاں پہ بہت سارے راز نہ رہ سکیں اور یہ بتایا جا سکے کہ زندہ پکڑنے کی جو کوشش ایران نے کی اس پائلٹ کو وہ ناکام ہو گئی۔ تو یہ بہت سارے جو بھی آپ میڈیا رپورٹس کو انالائز کریں گے، آپ کو آخر میں جب اس کو چھانیں گے سارے سچ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک امریکہ کا آپریشن تھا جو اصفہان میں کیا گیا، 400 کلومیٹر اندر آنے کی کوشش کی گئی، زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، یورینیم کو چرانے کی کوشش کی گئی، تقریباً 1000 پاؤنڈ یورینیم لے جانے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی، وہاں تک پہنچ نہیں سکے، اس سائٹ سے بہت پہلے اس کو روک لیا، ایرانی پولیس نے روکا، فراجہ نے روکا اور ان کو انگیج کر کے رکھا، یہاں تک کہ جو فوج تھی ایران کی وہ پہنچی اور انہوں نے سکسیسفلی تمام آنے والے جو در اندازی کرنے والے جو فوجی تھے US سیلز ان کو ٹھکانے لگایا، ان کے اکوپمنٹ کو ٹھکانے لگایا، اور یہ آپریشن 2 طرح سے تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایرانی پولیس ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئی، اور جو US سیلز تھے اور امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ اپنے پاس اپنے ماتھے پہ سجا کر بیٹھ گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔